ناظرین، حضرت امام حسین کا سر انور کس نے کاٹا تھا؟ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا حضرت امام حسین کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ حضرت امام حسین کا سر انور کہاں کہاں لٹکایا گیا تھا؟ اور حضرت امام حسین کا سر اقدس کس جگہ دفن کیا گیا؟ یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں۔ آج ان سوالات کے جوابات اس چھوٹی سی ویڈیو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ابھی لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ناظرین، کربلا کی زمین پر حضرت امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کو بے دردی سے قتل کر دینا یہ ایک ایسی داستان ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین کے قتل کے بعد ان کے پیروکاروں کا بھی سر ساتھ میں الگ ہونا ایک دردناک داستان ہے۔ عمر بن سعد نے عاشورہ کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے تھوڑا دور تھا۔ وہ اپنے گھر آیا، 11ویں کی رات تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں۔ خولی نے اپنی بیوی جو ایک مسلم تھی اس سے سر انور چھپانے کے لیے اسے تندور میں رکھا۔ خولی کی مسلم بیوی نے رات کے خالی حصے میں ایک نور کو دیکھا۔ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ اسے اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا۔ وہ روتی ہوئی خولی کے پاس آئی اور کہا، ظالم، تم نے حضرت امام حسین کا قتل کیا ہے، تم پر لعنت ہو، اور اسے تنور میں بھی چھپا رکھا ہے۔ خولی کی دوسری بیوی نے کہا کہ تم مجھے ہرگز اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے۔ اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور پھر واپس بیوی اس کی نہ آئی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس عورت کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ بعض محرخین نے لکھا کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ حضرت امام حسین کے سر کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ جب وہ دارالامارہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ حضرت امام حسین کے سر کو ایک مٹی کے برتن میں رکھا گیا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تنور کا ذکر بھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں، یعنی کہ خولی بن یزید کی بیوی نے کہا کہ لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں مگر تم حضرت امام حسین کا سر لائے ہو، تم پر لعنت ہو۔ حضرت امام حسین کے سر کے نور کے اطراف سفید پرندے اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ خولی بن یزید صبح دارالامارہ گیا اور سر انور کو ابن زیاد کے آگے رکھا اور کہنے لگا، میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے شخص کو قتل کر کے لایا ہوں جو حسب و نسب سب کے اعتبار سے افضل ہے۔ یہ عام لوگوں میں امام حسین کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد کو برا لگا اور خولی کو کہا کہ اگر تمہیں پتہ تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تم نے حضرت امام حسین کو قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے خولی بن یزید کو اسی وقت قتل کروا دیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جو کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کے خاندان والوں کو قید کروا کے سروں کے ساتھ شام بھجوایا۔ اس نے شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو بے حرمتی بھی کی۔ اس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام علی مقام کے سر، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ جب حضرت امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پر لٹکایا گیا تو قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ منہال بن عمر سے روایت ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا کہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ جب مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا، مختار ثقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا
تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا تماشا جی بھر کے دیکھے۔ ہولی کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کے شہیدوں کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے ان کو بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، یعنی اپنے محل کے دروازے پر، دوسرا دمشق کے دروازوں پر اور تیسرا جامع مسجد کے دروازوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر انور 3 دن یزید ملعون کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کی بہت مذمت کی۔ پھر امام حسین کے سر اقدس کو دمشق کے دروازوں پر نصب کیا گیا اور کچھ دن بعد اسے وہاں سے اتروایا اور اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کو جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ باقی شہداء کے سروں کو کچھ دن یزید کے دروازوں پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازوں پر نصب کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق تمام شہداء کربلا کے سروں کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام شہداء کے سروں کو جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ واپسی پر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو مدینہ بھیجا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کے پہلو میں اسے دفن کیا گیا۔ تیسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس مصر کی سلطنت القاہرہ میں دفن ہے، جبکہ چوتھی روایت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ اس ریسرچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔